تو اس میں ہم نے 666 ہمارے لوگ اس میں جو ہے وہ شہید اور ان لوگوں کو ڈفرینٹ واقعات میں اموات ہوئیں۔ ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ جو ذمہ داری اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ملی ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے ہاں کوئی جانوں کا نقصان کسی صورت میں نہ ہو۔ میں آپ کو صورتحال صوبے وائز دیتا چلوں کہ میں کراچی گیا، اسی سلسلے میں ساری سیکورٹی فورسز سے بریف لیا، چیف منسٹر سے بھی ملے، گورنر سے بھی ملے، چیف سیکرٹری سے بھی ملے، اور وہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر الیکشن زور و شور سے ہے، لیکن مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جس میں کوئی جو ہے کوئی ایسے لیول پہ پہنچیں گے جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جہاں پہ کوئی جو ہے کوئی پرسنل اینیمیٹیز ہوں۔ یہ جو پارٹیز وہاں الیکشن لڑ رہی ہیں وہ بہت سالوں سے آپس میں جو ہے وہ الیکشن، اور وہ سارے کے سارے کنٹینڈرز جو ہے وہ ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ آرمڈ فورسز، سول آرمڈ فورسز، پولیس، ہر چیز کھڑی ہے ایڈمنسٹریشن۔ ہم کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ سندھ میں، کراچی میں، کسی بھی جگہ پہ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔ اس کے بعد میں بلوچستان گیا، تو بلوچستان میں پھر جو اس کی جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز میں سیٹس میں الیکشن ہو رہا ہے سارے ڈویژنز میں، اس کی پوری رپورٹ جب ہم نے الیکشن سیل میں بیٹھ کے ساری سیکیورٹی عام ایجنسیز کے ساتھ بیٹھ کے لی، تو وہاں بھی ایک ہی چیز سامنے آئی کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے درمیان کسی قسم کا تناؤ نہیں۔ جو الیکشن کے لیے پارٹیز کنٹیسٹ کر رہی ہیں وہ ساری پارٹیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف آپس میں ان کی کمیونیکیشن ہے، بلکہ ان کے ساتھ کوئی اینیمیٹی یا کوئی فیوڈز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ کسی امن و امان میں یا ہماری قوم کو جب ووٹ ہمارے لوگ دینے جائیں بلوچستان میں تو ہمارے بھائی اور بہنوں کو کوئی تکلیف ان کینڈیڈیٹ سے آئے۔ ہمیں خطرہ ہے ان فورسز سے جو ہمارے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان فورسز کو ہم نے الحمدللہ 3 ٹائر جو ہے سیکیورٹی سسٹم کے تھرو ادھر جو ہے ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کا انتظام کیا۔ سب سے آگے جیسے ہم نے بتایا پولیس ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ کی سول آرمڈ فورسز ہیں، اس کے پیچھے آپ کی آرمڈ فورسز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان اسپیشلی میں کیونکہ اس کے اندر ایک پولنگ اسٹیشن سے دوسرے پولنگ اسٹیشن کے درمیان میلوں میل کا فاصلہ ہے، تو اس کے لیے ایک اسپیشل ایریل QRF فورس بھی کریٹ کر دی گئی تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی پولنگ اسٹیشن پہ کوئی واقعہ کوئی چیز سامنے آئے تو وہ ہماری ایریل QRF فورس جس میں ہمارے کمانڈوز اس کے اندر موجود ہیں، وہ تینوں جگہ پہ جو ہے بلوچستان کے نارتھ، سینٹر اور ساؤتھ میں تینوں جگہ پہ اسی طرح سے پلیس کر دیے گئے ہیں کہ اس کا منیمم ٹائم رسپانس پہ ہمارے جو ہے آرمی کے ٹرینڈ کمانڈوز کسی بھی صورت میں QRF کے طور پہ وہاں پہ بلوچستان میں پہنچ سکیں۔ واقعات ہوئے بلوچستان میں، باجوڑ کا واقعہ ہوا، ہم نے سب نے دیکھا، بڑی تکلیف ہوئی، بٹ باجوڑ کے واقعے کی بھی جب تحقیقات کی گئیں تو آپ کو اور مجھ کو دونوں حیران تھے کہ کیا یہ ادھر جو ہے وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو صرف ہمیں ڈرانے کے لیے یہ ساری ایکٹیویٹی کی جا رہی تھی، یا پاکستان کا نام دنیا کے ہیڈ لائن چینلز پہ اس لیے آئے کہ جناب وہاں پہ ہینڈ گرینیڈ کا اٹیک ہو گیا کہیں، تو پاکستان کی جو سالیڈیرٹی، پاکستان کا نام، پاکستان کی عزت تو ہمارے ہاتھ میں، ہمارے میڈیا کے ہاتھ میں، ہم جیسے اس کو پروجیکٹ کریں گے اسی طریقے سے ہمارا میڈیا کی پروجیکشن کو لے کے انٹرنیشنل میڈیا نے اسی کو انٹرنیشنل نیوز لے کے جانا ہے۔ یہ 25 کروڑ لوگوں کی جو امانت ہے یہ ہمارے میڈیا کے پاس ہے، آپ سب کے پاس ہے۔ میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں سرخرو کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بڑا واضح کر کے کہا ہے انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت۔ میں آپ سب کو بھی یہ آج پیغام دے رہا ہوں، حکومت نے جو نیت سے پچھلے 5 مہینے اور جو ہے 18 دن
جس نیت سے کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے. بالکل کسی قسم کا کسی کا کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں, صرف ایک انٹرسٹ تھا کہ the biggest honor one can have is to serve the nation. اور ہم نے اسی نیت سے اپنے تمام اعمال جو ہے ان کو سامنے رکھ کے نہ دن نہ رات کسی نے بھی, میں کیا پورے کیبنٹ کے سامنے کہہ سکتا ہوں گواہی دے کے کہ کسی نے کوئی کسر نہیں رکھی, اور اسی ایمان سے آج بیٹھے ہیں کہ ہم انٹیریئر منسٹری میں کہ جناب ہم نے اسی ایمان سے اپنے ملک کو ایسا الیکشن دینا ہے جس الیکشن میں کسی کی جان اور مال کسی کی کو تکلیف نہ آئے ووٹ دیتے ہوئے. ووٹ دینا آپ کا حق ہے, آپ جس کو ووٹ دیں اپنی آزادی سے دیں. آرم فورسز, سول آرم فورسز, پولیس آپ کی حفاظت پہ کھڑے ہوں گے, یہ میرا پیغام. اس کے بعد میں کچھ چیزیں آپ سے ٹیکنیکل آپ کو بتاتا چلوں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جہاں جہاں سی سی ٹی وی ہے وہاں پہ فیشل ریکگنیشن کے ساتھ ہم نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا تاکہ کسی قسم کے بھی خدا نہ خواستہ کوئی ہمت بھی کرے اگر کسی قسم کی ہمارے ملک پہ کوئی نشان لانے کے, تو ہماری فورسز اور ہماری آنکھیں وہاں دیکھ رہی ہیں. کسی صورت میں ہم کسی کو پاکستان کی عزت, پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی نیشنل انٹیگریٹی کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے اور اسی ایمان کی حفاظت کرنے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ ہم نے بالکل اس سچویشن کو جو ہے کسی بھی صورت پہ کمپلیسنسی کی طرح نہیں دیکھا. وی ہیونٹ بین کمپلیسنٹ ان لوکنگ ایٹ ہاؤ وی آر پروسیڈنگ ود اٹ. ہمارے پاس آج کے دن 90,777 ہمارے پاس نیشن وائڈ پولنگ اسٹیشنز ہیں, 90,777. اس میں سے ہم نے 44,000 اسٹیشن کو ہم نے نارمل ڈکلیئر کیا کہ یہ نارمل ہیں, جس میں میجورٹی 44,000 میں سے 30,121 پولنگ اسٹیشن پنجاب کے ہیں جن کو ہم نے جو ہے نارمل ڈکلیئر کیا. 6,776 سندھ کے ہیں, 5,662 کے پی کے ہیں, 98 مالاکنڈ کے ہیں. بلوچستان کو ہم نے 2 کیٹیگریز میں یوز کیا ہے, ایک جس میں لیویز ہیں اور ایک جس میں پولیس ہے. اے اور بی کیٹیگری میں 598 اے میں اور بی میں 318. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں جو ہے وہ 551 کو ہم نے نارمل ڈکلیئر کیا. تو 44,026 پولنگ اسٹیشن آؤٹ آف 90,777, 44,026 آؤٹ آف 90,777 have been declared normal. لیکن نارمل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ ہماری جو ہے ڈپلائمنٹ نہیں ہے, بالکل اس میں بھی ڈپلائمنٹ موجود ہے, لیکن اس کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی فورسز کیو آر ایف ان کو دیکھنا ہے جو سینسٹیو اور ہائیلی سینسٹیو ہے. 20,985 پولنگ اسٹیشنز کو ہم نے سینسٹیو ڈکلیئر کیا. اس 20,985 جو کہ سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں اس میں 14,000 جو ہے 29,985, اس میں سے 14,66 ان پنجاب آر ڈکلیئرڈ سینسٹیو, 8,030 in Sindh are declared sensitive, 5,497 in KPK, 220 KPK مالاکنڈ میں, 1,221 بلوچستان اے میں, 816 بلوچستان بی میں اور 135 اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہم نے سینسٹیو ڈکلیئر کیے ہیں, جس کا مطلب ہے 29,985 آر سینسٹیو. بٹ اس کی 3rd کیٹیگری بھی ہم نے بنائی ہے, ہائیلی سینسٹیو, اور اس 3rd کیٹیگری میں بھی 16,766 پولنگ اسٹیشن ڈالے گئے آؤٹ آف 90,000, وچ مینس 18% کو ہم نے ہائیلی سینسٹیو ڈکلیئر کیا اینڈ 31% have been declared as sensitive. Now جو 18% یا 16,766 ہائیلی سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں اس میں پنجاب میں 5,621 ہیں, اس میں سندھ کے اندر 4,430 ہیں, کے پی کے میں 4,265 ہے, مالاکنڈ میں 30 ہیں, بلوچستان اے میں 1,066 ہیں, بلوچستان بی میں 1,047 ہیں اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں 304 ہیں. تو یہ 16,766 کی ڈیٹیل ہے. دس مینس نارمل 44,066, sensitive 29,985 and 16,766 as highly sensitive polling stations aggregating 90,777. یہ پولنگ اسٹیشنز کو اس طرح میپ کیا گیا اور اس میپ کر کے جو ہے وہ ہماری تینوں فورسز ود کیو آر ایف جو ہے اس کو دیکھ رہی ہیں. اسکیل آف ڈپلائمنٹ
ہمارے پاس جو ہے وہ ایوریج اسکیل آف ڈپلائمنٹ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں گے تو اگر میں ڈیوائڈ کرتا ہوں اسٹیٹ تو تقریباً 7 سے 8 کی ایوریج بنتی ہے جو کہ ڈپلائمنٹ ایچ پولنگ اسٹیشن پہ موجود ہے. بٹ میجر اسٹرینتھ میں بتا رہا ہوں از مائی بیک اپ بی ایٹ موبائل اینڈ بی ایٹ ایریل. تو کسی جگہ پہ بھی کوئی گنجائش ہم نہیں چھوڑیں گے کہ ہمارے الیکشن کو کسی صورت میں بھی کوئی بھی فورس کوئی بھی جو ہے اگر چاہتا ہے کوئی بھی دنیا کی طاقت ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد سے میں پھر کہہ رہا ہوں انما الاعمال بالنیات سارے عملوں کا دار و مدار آپ سب کی مدد سے کہ یہ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کریں گے. میرا ایک آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں اپنے ایمان سے بیٹھا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں رکھی جائے گی کہ جناب اس الیکشن میں کسی کی جان و مال کسی بھی صورت میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کو کسی طرح بھی کمپرومائز کیا جائے. ہمارے پاس تعداد میں اگر آپ دیں 1,37,000 سے زیادہ ہماری ڈپلائمنٹ کی گئی ہے اونلی ٹو سیکیور دا پیپل آف دا کنٹری گوئنگ ٹو ووٹ گوئنگ ٹو الیکشن GE24. میں اللہ سے امید کرتا ہوں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور پوری قوم کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ الیکشن بالکل جو ہے ٹرانسپیرنسی سے فری اینڈ فیئر اور سیکیورٹی میجرز جو لیے جا سکتے ہیں انٹیریئر منسٹری میں اور ہماری آرم فورسز کی مدد سے وہ تمام میجرز کے ساتھ یہ الیکشن جو ہے وہ پیسفلی ہماری امید نہیں ہے ہمارا یقین ہے کہ یہ ہم کنڈکٹ کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد. ہمارے 2 صوبے جو ہیں وہ اسرائیل ایجنسیوں کے ٹارگٹ پر ہیں KPK اور بلوچستان. پبلک ریلیوں کے اوپر بھی اٹیک کیے گئے. یہ ووٹ پر جو ہے اس کی فضا موجود ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی بڑی تعداد ووٹ ڈالنے باہر آئے گی اور ٹرن آؤٹ جو ہے اچھا ہوگا؟ یہی مقصد ہے آج کی پریس کانفرنس کا کہ جب تک لوگ اپنا ووٹ نہیں ڈالیں گے اپنا حق رائے استعمال نہیں کریں گے آپ اپنا چناؤ نہیں کر سکیں گے. تو اس کی ہمارا فرض ہے کہ ایسی وہاں پہ پرفضا جو ہے ماحول کریٹ کیا جائے جو کہ میں جس کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں 1,37,000 سے زیادہ جو ہے وہ ہم وہاں پہ ایسی ڈپلائمنٹ دے رہے ہیں تاکہ ان کے لیے بہترین ہو. اور آپ کی بات کے بعد میں آپ کو یہ بھی بولتا ہوں میں آج شام کو پشاور اور آج شام کو میں جو ہے KPK کے اندر موجود ہوں گا کہ ادھر بھی اس کا پیغام دینے جاؤں گا کہ بلوچستان میں ہوا یا کہ KPK کے اندر کہ وہ لوگ نکلیں اور بالکل پرفضا اور اطمینان سے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. کسی قسم کی وہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی طرح ایسا کوئی ماحول کریٹ ہو جس میں لوگ اپنا حق رائے دہی نہ استعمال کر سکیں. جی ابھی آپ کو بتایا وزیر داخلہ صاحب نے کہ 2018 کے جو انتخابات تھے وہ تو نسبتاً پرامن تھے 2013 اور 2008 کے مقابلے تھے. اس کے باوجود 666 لوگ جان سے گئے جو الیکشن کا جو تشدد تھا اس کی وجہ سے. 2013 میں تو اس سے بہت بری حالت تھی. 2008 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد 1 مہینہ انتخابات میں تاخیر ہوئی. تو پاکستان کے جو عوام ہیں دہشت گردی کے خلاف 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے لڑ رہے ہیں اور پاکستانی عوام کے حوصلے پست نہیں ہوئے. تو یہ جو واقعات اکا دکا ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پاکستانی عوام ڈر کے گھروں میں نہیں بیٹھ جائیں گے. پرسوں وہ نکلیں گے اور اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. خواجہ صاحب انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے بہت زیادہ افواہیں جو ہیں پھیلائی جا رہی ہیں. نمبر 2 کیا کسی صوبے یا ضلع کی طرف سے اس قسم کا ہے کہ موبائل فون یا انٹرنیٹ پر ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اگر کسی صوبے کسی ضلع کی طرف سے ایسی ریکویسٹ آئی تو اس کو اس ضلع اور اس جو ہے صوبے کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ ادھر کیا تھریٹ ہے. آپ کیا چاہیں گے کہ ادھر کیا اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر رہا ہے
کیا ہم اس کی جو ہے ان کی کمیونیکیشن نہ روکیں، کیونکہ وہ کمیونیکیٹ ہی کرتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھنا پڑے گا، اور ہم ہر وقت جو ہے ہم نے ایسے سینٹرز کریٹ کیے ہیں جو کہ ہر وقت یہاں دیکھ رہے ہیں۔ 5,11,000 ہماری پولیس جو کہ ہماری فرنٹ پہ سامنے کھڑی ہے، جو فیس ہے، جو کہ آپ کو بیس میں 5,11,000 پولیس پرسنلز بھی سارے جو ہے آن گراؤنڈ ڈپلائڈ ہیں اس ساری ایکٹیویٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ مائی پوائنٹ از کوئی بھی سٹیپ میرے کسی ایک شخص کی زندگی، وہ ایک شخص بھی ایک خاندان کا بیٹا، اس کا باپ اور اس کا جو ہے وہ کمانے والا شاید واحد فرد ہو سکتا ہے، ہمیں ہر ایک کی زندگی کا جو ہے اس کی حفاظت کرنا ہمارا پہلا سٹیپ ہے۔ سو واٹ ایور نیڈس ٹو بی ڈن، واٹ ایور سچویشن کمز ان، ہم وہ تمام چیزیں کریں گے۔ الیکشن کو بھی ہم جو ہے بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ امن و امان سے کرائیں گے، اور اپنے لوگوں کی زندگی اور ان کا جان و مال کی بھی حفاظت اس لیے کریں۔ تو کوئی بھی سٹیپ لینے پڑے اس کے میرٹ پہ لیے جائیں گے، نو ادر ریزن۔ میں نے پھر کہا ہے انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہم نے حفاظت کرنی ہے تو جو کچھ بھی ڈپلائمنٹ ہے، ہم نے ڈپلائمنٹ بھی کرنی ہے، ہم نے ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرنا ہے، اور ہم نے ہر صورت میں انشور کرنا ہے کہ جو ذمہ داری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس ہے، وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس ذمہ داری کو مکمل کریں۔ ذوالفقار نعیم صاحب کے ایئر وائز آپ نے کراچی کا وزٹ کیا، کراچی میں انتخابات سے پہلے ہی 2 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جس میں 13 سال کا بچہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح میں کے ٹی ٹیکر سے بات کروں، کرنٹ میں بھی پولیس کے ساتھ جھڑپ ہو چکی ہے، گاڑیاں جل چکی ہیں، ٹیررزم بھی وہاں پر ہو چکی ہے۔ تو ان صورتحال کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ میں آپ کو پھر رپیٹ کروں گا کہ جو واقعات ہوئے، میں نے کراچی جا کے بھی، بلوچستان جا کے بھی، اور بڑا افسوسناک جو ہے کراچی کا واقعہ بھی تھا، اور دہشت گردوں نے جو بلوچستان میں جو ہے وہ ایکٹیویٹی کی، میں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ صرف ایک کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کا نام دنیا میں ہیڈ لائنز میں یہ آئے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ الیکشنز ہو رہے ہیں لیکن بام پھٹ رہے ہیں۔ میں آپ سب کو یہ بول رہا ہوں، ایسی حقیقت نہیں ہے۔ ایک ہینڈ گرینیڈ پھاڑ کے بولتے ہیں کہ جناب پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت فضا ایسی ہے کہ جناب وہاں پہ بمبوں کے اندر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں خود کوئٹہ سے، خود کراچی سے، خود لاہور سے ہو کے آیا اور شام کو پشاور جا رہا ہوں۔ میں آپ سب کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ امانت اب آپ کے پاس ہے۔ ہم جب اس میڈیا سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ چیز پوری دنیا میں انٹرنیشنل چینل میں اٹھائی جاتی ہے۔ پلیز پروجیکٹ، میں یہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ جو ہمارے دونوں واقعات ہوئے بہت افسوسناک تھے، بٹ آپ یہ دیکھو کہ کتنی ریلیز ہوئی ہیں اب تک، ان کا کوانٹیفائی تو کرو کہ یہ اس کا کتنے ڈیسیمل پرسنٹیج جو ہے جہاں پہ واقعات ہوئے، تو شاید ڈیسیمل میں آپ کو نکلے گا جتنی ریلیز ہمارے کینڈیڈیٹس کی ان تمام سیٹوں کے الیکشنز کے لیے۔ 266 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے نیشنل اسمبلی کا 272 میں سے، تو ان سیٹوں پہ کتنی ریلیز اور کتنے کینڈیڈیٹ، ہزاروں ریلی نہیں لاکھوں ریلیز ہوئی ہیں۔ الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک چیز کو اٹھائیں گے، ذرے کو اٹھائیں گے، اور ہماری پوری مٹی کو کہیں گے کہ ساری مٹی میں یہ سب آپ کے ہاتھ میں جو ہے، اور یہ امانت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس الیکشن میں میں آپ کے ساتھ ہوں، انٹیریئر منسٹری یہاں بیٹھی ہے۔ جب بھی کوئی چیز ہمیں سامنے آئی کہ ہم نے اپنی قوم کو اس سے آگاہ کرنا ہے، ہم آپ کو اسی وقت بلائیں گے، اور اسی وقت بلا کے ہم اپنی قوم کو آگاہ کریں گے۔ مجھے اللہ سے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ امانت ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر کیبنٹ کے پاس ہے، منسٹری آف انٹیریئر، ہماری سول آرم فورسز، تمام ادارے اس وقت موجود ہیں۔ اور اس وقت میں آپ کو یہ یقین دہانی سے کہہ سکتا ہوں، شاید ہی اس وقت کوئی سو رہا ہو، 24 گھنٹے ہر آدمی اس بات کے لیے فکر مند ہے اور اس بات کی ڈیوٹی پہ ہے کہ آپ کے لیے ہم نے پاکستان کو، جو لوگ جائیں، ہمارے کروڑوں لوگوں نے ووٹ، اس کے لیے ہم نے ایسا ماحول آپ کو دینا ہے اور ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے کہ آپ کو کسی قسم کا جو ہے تکلیف نہ آئے، کسی قسم کا ڈر نہ ہو۔ تو میں آپ سب کو یہ کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان کو، جائیے اور جا کے اپنا حق رائے دہی استعمال کیجئے، اپنا ووٹ دیجئے۔ پاکستان کی سول فورسز، پاکستان کی آرم فورسز، پاکستان کی سول آرم فورسز، پاکستان کی جتنے اس وقت عہدیداران بیٹھے ہیں، چاہے وہ سول میں ہیں چاہے وہ ملٹری میں، سب 24 گھنٹے اس چیز پہ ہیں کہ آپ کو جو ہے بہتر سے بہترین ماحول دیا جائے۔ دس از مائی ایشورنس۔ اور اللہ تعالیٰ، صرف ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی رہے،
اور اللہ ताला जो है वो हमारे को इसमें सुरखरू कर दे, यही दुआ है। अल्लाह ताला हम पे रहमत फरमाए। अजीज अलवी साहब नुमाए वक़्त से बड़ी मेटिकुलस अरेंजमेंट्स आपने बताए, आपने सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से भी है ब्रेकअप बड़े एलबरेट अंदाज में आपने दे दिया। ये फरमाएं कि जो हाईली सेंसिटिव आपने जारी की है तो इसमें इस्लामाबाद का रेट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है 34, तो इसको न्यूट्रल रखने के लिए क्या इक़दाम करें? देखिए, आज के दिन हाईली सेंसिटिव अगर मैं 990 में से लूँ तो आपने जो कहा 304, तो तकरीबन 30% हमने जो है वो हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर किया है, जबकि 20% है, 18% है पूरे पाकिस्तान में। तो बिल्कुल आपने सही पकड़ा। फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो मैंने कहे कि पाकिस्तान में 18% और इस्लामाबाद में हमने 30% है। अब आप मुझे जवाब दें, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद में अगर कोई चीज़, कोई वाक़या हो तो दुनिया उसको कैसे देखेगी? और अगर बाजोड़ में होगा, डियाई खान में होगा, शादात कोट में होगा और मीरपुर ख़ास में होगा तो उसको कैसे देखेगी? फॉर मी माई थिंक इज़ देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ थिंकिंग ऑन इट, जो आपने जवाब दिया। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ प्लानिंग ऑन इन दिस, देयर इज़ अ लॉट बीन स्ट्रैटेजी विच हैज़ बीन फॉर्म, जिसकी वजह से इस्लामाबाद के लिए 30% रखा है कि इट्स एंड हाईली सेंसिटिव 30%, ताकि किसी भी सूरत में कोई भी वाक़या इस्लामाबाद में, हमारे पास इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। आप हमारे फ़ॉरेन यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी आए हुए हैं, डेलीगेट्स भी आए हैं, हमारी एम्बेसीज भी यहाँ हैं। सो वी हैव टेकन एवरीथिंग इन कंसिडरेशन। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हम 2 दिन बाद इलेक्शन के बाद यहाँ बैठेंगे और अल्लाह हमें सुरखरू कर दे। एक ही दुआ है कि या अल्लाह हमें सुरखरू कर दे, या अल्लाह हमें सुरखरू कर दे, और ये हमें इसमें कामयाबी दे दे कि हमारे पास जो ज़िम्मेदारी थी हम इस ज़िम्मेदारी को जो है उसको एहसन तरीके से जो है इसको मुकम्मल कर सकें। थैंक यू। उस्मान नहीं देखा जा रहा है कि दहशतगर्दी से ज्यादा धांधली का खतरा है, और एक मखसूस जमात है वो ये कह रही है कि हमारे तजदीद कुनिदा, ताइद कुनिदा को उठाया गया। तो आप इस अब उन्होंने खतरा ये जाहिर किया है कि अब जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको भी उठाया जाएगा। तो उस हवाले से आपने सिक्योरिटी इंतजाम किया? मैं इसका बड़ा आसान जवाब देता हूँ कि इलेक्शन जो है वो आपके सामने होने जा रहा है। जो कुछ हमारी कोर्ट्स ने, जुडिशरी ने जो फ़ैसले किए हैं वो फ़ैसले जो है इलेक्शन कमीशन उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब किसी भी पार्टी का किसी चीज़ पे इल्ज़ाम लगाना उसका हक़ है। ये अब मीडिया ने जज करना है कि वो उसका इल्ज़ाम किस वजह से लगा रहा है। ये वो हकीकत को आपने पेश करना है। मेरा काम एज़ इंटीरियर मिनिस्टर अपने लोगों की हिफाजत करना है। मेरा काम एज़ इंटीरियर मिनिस्टर ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि जो वोटर्स हैं बिल्कुल वो इत्मीनान से और सुकून से जाके अपना वोट डाल सकें। मेरा काम ये है अपनी कौम को अश्योर करना कि आपके हिफाजत के लिए आप जनरल इलेक्शन 24 में जा रहे हैं, पूरी कौम जा रही है, पूरा पाकिस्तान जा रहा है अपनी नई गवर्नमेंट को जो है वो चुनने के लिए अगले 5 साल के लिए। तो मेरा ये उनको पैगाम है कि आपके लिए तमाम हमारे इदारे, हमारे तमाम सिविल इदारे, हमारे अफवाज पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, हमारे सिक्योरिटी के जितने इदारे हैं, इसके अलावा हमारे पास नेशनल क्राइसिस इंफॉर्मेशन हमने मैनेजमेंट सेंटर भी बनाया। उस सेंटर में हम अगले जो है 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं ख़ुद उसके अंदर बैठूंगा जो है अगले 4 दिन के, जनाब कोई वाक़या हम उसकी पूरी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं इस नेशनल क्राइसिस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेंटर के अंदर। तो जो कुछ पॉसिबल है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो कुछ पॉसिबल है स्ट्रैटेजी के हिसाब से, जो कुछ पॉसिबल है जहाँ से आप जो पूरी दुनिया से सीख के आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, वो तमाम चीज़ें फॉर द सिक्योरिटी पर्पस ऑफ माई नेशन दे हैव बिन पुट इन प्लेस। और उन सारों को हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप सब के लिए इन इलेक्शन डे और इलेक्शन का निज़ाम उसको जो है पुरसकून और जो है ऐसा बनाया जाए जिस पे जो है आप सब अपना वोट जो है वो जाके
अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें और इलेक्शन के बाद कोई भी चीज़ सच या झूठ, मैं ये सिर्फ आपको सिर्फ कहूँगा कि ज़रूर पाकिस्तान को ज़रूर याद रखिएगा, जो हम इसी मिट्टी के हैं, मैं ये इसी मिट्टी में हमने जाना है, इसी मिट्टी से हम पैदा हुए और यही हमारी पहचान है और यही झंडा हमारे पास है और कुछ भी नहीं है। मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे सिर्फ ये पाकिस्तान का झंडा, मुझे आँख भी बंद करता हूँ तो नज़र आ जाता है, फिर आँख खुल जाती है कि नहीं, ये पाकिस्तान का झंडा मेरे पास अमानत है। मैं आपको भी ये कह रहा हूँ कि आपके पास इलेक्शन की अमानत है, बिल्कुल जो है वो ऐसी खबरों को ना फैलाइएगा। आप लोग वो मीडिया से लो, आप लोग वो सब हो जो कि एक ज़िम्मेदार हो, आप सोशल मीडिया नहीं हो जिसके पीछे कोई रेगुलेटर नहीं, आप लोग खुद अपने रेगुलेटर हो। यू आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सेगमेंट ऑफ आर मीडिया, यू आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल एंड मोस्ट जो है what I would say is independent also in your view, but इस इंडिपेंडेंस को इस्तेमाल कीजिए जो है इस ज़िम्मेदारी के साथ कि सच और अपनी एनालिसिस को इस तरह सिर्फ ख़बरों पे ना रखें, इस एनालिसिस को ऐसा दें कि मुल्क पाकिस्तान आपके लिए पहले होना चाहिए। गौर साहब, मैं इस कमेंट्स के साथ में डेरा इस्माइल खान में मेरा राब्ता है, यकीन करें कि इंतहाई पुरअमन फिजा है जहाँ पर वाक़या हुआ है। मैंने रात भी बात की, चारों जमातों का उनका भी वहाँ पे रैलियाँ और कार्य मीटिंग हो रही है जिनका कोई निशान, जिस पार्टी का कोई निशान नहीं है। एक तो मैं एक कमेंट देना चाह रहा था कि जहाँ पर वाक़या वो पूरा मन फिजा है आपकी स्कूल और बिल्कुल लोग रातों पर निकल रहे हैं रैलियों में। दूसरा में यह है कि 2018 के जो शायद आपके सामने रखना चाहता था SOP, क्या मैं एक किसी इदारे को पॉइंट नहीं कर रहा, मैं तमाम सिक्योरिटी इदारों के हवाले से पूछ रहा हूँ कि क्या SOP जारी किया है, क्योंकि मीडिया टीमें शाम में जाती हैं जब वो गिनती देती हैं अपनी ऑब्जर्वेशन या अपनी उसके लिए, तो कोई रुकावट तो पैदा नहीं होगी जब गिनती का माहौल हो। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, तमाम ज़िले, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स, तमाम डिविजन्स, तमाम प्रोविंसेस अमानत के तौर पे हम इस इलेक्शन के अंदर उतर रहे हैं। हम आपसे भी कहते हैं आप हमें जो इन्फॉर्मेशन आए दे, ये वो फोर्सेस हैं, आपने खुद कहा कि वो इलाका तो इतना पुरअमन था, इलाके में रैली, मैंने फिर कहा है बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ, जो KPK का वाक़या हुआ, ये सब वो फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान को नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे चढ़े। हम इन्हीं फोर्सेस के बीच में फंसे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे को सुरखरू करे, मेरा ये ईमान है। और मैं आपको इसकी रिज़ल्ट दे रहा हूँ कि 6 महीने में आपके सामने पूरा केयर टेकर सेटअप रहा है, आपके सामने बिल्कुल खुली किताब की तरह रहा है, और ये दिन भी आपके सामने बिल्कुल खुली किताब की तरह रहेंगे कि किस तरीके से हम जो प्रोटेक्ट कर सकेंगे, जो कि मैंने आपके सामने हर डिटेल एज अ स्ट्रैटजी, मुझे कहा गया कुछ डिटेल ना, मैंने कहा बिल्कुल बतानी है ताकि लोगों को पॉजिटिव चीज़ें पता चलें। कौन सा मुल्क होगा जो 6.5 लाख से ज़्यादा सिविल मिलिट्री और आर्मी और QRF अपने इलेक्शन के लिए फोर्सेस दे दे? 6.5 लाख। तो आपके बात का जवाब है वी आर ऑल लुकिंग, वी आर ऑल देयर, और हम पाकिस्तान को जो है इंशाअल्लाह ताला जो है वो इलेक्शन 24 जो है पीसफुल, और इंशाअल्लाह ताला उसको जो है जो कुछ हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज करके अपने लोगों की हिफाजत करेंगे। देखिए, मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ सिक्योरिटी की, और मैं सिक्योरिटी की ब्रीफिंग पे दे रहा हूँ। अगर किसी कैंडिडेट को कोई इशू है, तमाम उसके पास फोरम्स खुले हुए हैं। आई एम नॉट दैट फोरम, ठीक है। मेरा फोरम क्या है मेरा भाई, मैंने आपको तमाम डिप्लॉयमेंट्स दी है फोर्सेस की, किसी सूरत में मैं कानून को हाथ में नहीं लेने दूंगा, और जो वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं मैं उनको बिल्कुल वो सिक्योरिटी का माहौल दूंगा जिस माहौल में उन्हें जाना। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल do my best and utmost to fulfill my obligation.